بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج میں آپ کے لیے بہت ہی فروٹفل ٹاپک لے کر آیا ہوں، پرچہ حل کرنے کا طریقہ کار۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ آج کل امتحانوں کی گہما گہمی ہے، ابھی میٹرک کے امتحان بالکل قریب آ گئے ہیں اور اس کے بعد انٹرمیڈیٹ کے امتحان وہ بھی قریب ہیں، تو لہٰذا یہ ٹاپک مجھے سلیکٹ کرتے ہوئے بہت اچھا لگا ہے۔ تو یہ ٹاپک جو ہے، یہ آج والی ویڈیوز جو ہے، یہ صرف میٹرک کے لیے نہیں ہے بلکہ جو انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی ہے۔ تو ابھی میں سٹارٹ کرتا ہوں۔ اچھا، امتحان میں اکثر ہم غلطیاں سرزد کرتے ہیں جن کا خمیازہ جو ہے ہمیں کم نمبروں یا فیل ہونے کی صورت میں بھگتنا پڑتا ہے۔ ہم سے بہت زیادہ مسٹیکس ہوتی ہیں، تو ایک تو میں کوشش کروں گا جو مسٹیکس ہوتی ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا تاکہ اسٹوڈنٹس آپ سے وہ مسٹیکس جو ہیں وہ دوبارہ نہ ہوں، اور اس کے علاوہ آپ کو ایسے ٹیکنیکل پوائنٹس بتاؤں گا جس کی وجہ سے آپ کے مارکس جو ہیں اور زیادہ اچھے ہیں۔ تو اب سٹارٹ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ جیسے ایگزامینیشن ہال میں سینٹر میں داخل ہوں گے تو سب سے پہلے اسٹوڈنٹس آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے آپ نے داخل ہونا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سٹنگ پلان کے مطابق اپنی چیئر پہ بیٹھ جانا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سوالی پرچی کی جو ویٹ کرنی ہے، اور ویٹ کرتے ہوئے آپ کو آنسر شیٹ مل جائے گی۔ اس پہ جتنا ڈیٹا جو ہے آپ کو ریکوائرڈ ہوگا وہ آپ نے لکھ لینا ہے، وہ آپ کے ٹیچرز آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے جو جو لکھنا ہے وہاں۔ تو اس دوران آپ نے فل کرنے کے بعد اتنے میں آپ کا آبجیکٹو کا جو سوالیہ پیپر ہے وہ آپ کو مل جائے گا۔ اس کے اوپر ایک کوڈ لکھا ہوگا، اور کیونکہ 4 قسم کے کوڈ جو ہیں وہ آپ کے مل سکتے ہیں، ہر سٹوڈنٹس کا کوڈ جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہوگا، اور 4 کے بعد 5واں جو ہے پھر پہلے والا نمبر وہ آ جاتا ہے۔ تو وہ اپنا جو کوڈ ہے وہ آپ نے اپنے آنسر شیٹ پہ ببلز بنے ہوں گے وہاں آپ نے لکھ لینا ہے، اور اس کے مطابق آپ نے ببلز کر دینا ہے۔ آپ نے رول نمبر کو بھی وہاں لکھ لینا ہے اور اس کے بھی آپ نے ببلز کر لینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے آبجیکٹو پیپر کو حل کیسے کرنا ہے، سب سے اہم بات یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ نے آبجیکٹو پیپر کو سالو کس طرح کرنا ہے۔ بھئی اس کا اکثر تو نہیں بتایا جاتا، بھئی جو پوائنٹ آتے ہیں جی اس کو ببلز کر دیں، لیکن اس کے کچھ ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں جن سے آپ کے نمبر جو ہیں وہ مارکس جو ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں۔ 3 قسم کے سٹوڈنٹس عام روٹین میں ہوتے ہیں، کچھ ویک سٹوڈنٹ ہوتے ہیں، کچھ میڈیاکر سٹوڈنٹ ہوتے ہیں، کچھ بہت انٹیلیجنٹ سٹوڈنٹ ہوتے ہیں۔ آپ سب کے لیے تھوڑا آپ نے علیحدہ علیحدہ سننا ہے، اور یہ صرف کسی ایک سبجیکٹ کے لیے نہیں ہے، یہ تمام سبجیکٹس کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ نہ صرف یہ میٹرک کے سٹوڈنٹس اس بات کو سنیں گے، انٹرمیڈیٹ کے سٹوڈنٹس، یہ سے زیادہ اگر ہائر سٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اس کو لازمی سنیں گے۔ عام روٹین میں میٹرک کی بات کرتا ہوں تو جتنے پیپرز ہیں اس میں کسی پیپرز میں 10 پوائنٹ آتے ہیں، کسی میں 12 آتے ہیں، کسی میں 15 آتے ہیں، اور کسی میں 19 پوائنٹ آتے ہیں۔ فرض کریں آپ کے پاس ایک ایسا پیپر آیا ہے جس کے 19 پوائنٹ ہیں، تو انٹرمیڈیٹ میں اکثر جو ہے پیپرز میں 20 پوائنٹ ہوتے ہیں، اور یہاں میں فرض کر رہا ہوں کہ 19 پوائنٹ ہیں، جیسے مطلب انگلش میں ہوتے ہیں۔ اب ہر پوائنٹ کے 4 آپشن ہوتے ہیں، اے، بی، سی اور ڈی۔ اگر ان 4 آپشنز کو 19 پہ تقسیم کیا جائے تو یہ جواب بنتا ہے تقریباً 5۔ اب مطلب یہ ہوا ان 19 پوائنٹ میں سے تقریباً 5 آپشن اے کے ہوں گے، 5 آپشن بی کے ہوں گے، 5 آپشن سی کے ہوں گے، اور 5 آپشن ڈی کے ہوں گے۔ یہ تقریباً والی بات ہے کہ 4 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں، اور 6 بھی ہو سکتے ہیں، یہاں رہتے ہیں، لیکن ایوریج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 5 ہوتے ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، جو ویک سٹوڈنٹ ہیں فرض کریں ان کو صرف 3 پوائنٹ آتے ہیں، صرف 3 پوائنٹ آتے ہیں، جو پوائنٹس ان کو کنفرم آتے ہیں ان کو وہ ببلز کر لیں گے۔ اب ببلز کرنے کے بعد فرض کریں
کہ ان کو جو پوائنٹ آتے ہیں وہ اے میں سے یا بی میں سے ہیں. اب سی اور ڈی ابھی رہتے ہیں، یا سی میں بھی سی ہیں، کوئی آپ کہہ سکتے ہیں. جو خالی ہیں جن میں سے ان کو کوئی پوائنٹ نہیں آتا، اب وہ کیا کرے گا؟ 3 تو کنفرم اس کو آ گئے اور باقی 16 پوائنٹ بچ گئے. اب وہ یہ کرے گا کسی ایک پوائنٹ، کسی ایک آپشن پہ سارے کے سارے اس پہ ببلز کر دے گا. مطلب اے اور بی پہ وہ پہلے کر چکا تھا، تو اب سی پہ یا ڈی پہ سارے ببلز کر دے گا. اب کیونکہ 3 نمبر اس کو ادھر سے مل گئے جو اس کو کنفرم آتے تھے، اور 16 میں سے تقریباً جو ہے 5 نمبر اس کے وہاں سے بن جائیں گے. اس طرح اس کو 3 آتے تھے اور اس کے 8 نمبر بن گئے. یہ ایک ویک سٹوڈنٹ اس کے اتنے نمبر آ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ جو پوائنٹ اس نے ببلز کیے ہیں وہ 6 بھی ہو سکتے ہیں، اس کے 9 بھی بن سکتے ہیں، 10 بھی بن سکتے ہیں، اس طرح بھی ہو سکتا ہے. اچھا، اب ایک سٹوڈنٹ جو ہے میڈیاکر سٹوڈنٹ ہے، تو اس نے 7 سے 8 جو ہے وہ اس نے ببلز کیے ہیں. اب وہ گنے گا کہ میں نے ببلز جو کیے ہیں وہ اے والے زیادہ ہیں یا بی والے زیادہ ہیں یا سی والے یا ڈی والے زیادہ ہیں. اب جس کے ہیں زیادہ اس نے ببلز کیے ہیں ان کو چھوڑ کے جس پہ کم سے کم اس نے ببلز کیے ہیں یا نہیں کیے، باقی جو جتنے آپشن رہتے ہیں اس پہ سی پہ یا ڈی پہ کر دے گا. ٹھیک ہے، تو اس طرح 7 سے 8 نمبر اس کے پہلے اس کے اپنے تھے، 3 سے 4 نمبر اس کے اور بن جائیں گے، 5 نمبر اور بن سکتے ہیں. اس طرح اس کے 11 12 13 نمبر بن سکتے ہیں. ایک اچھا سٹوڈنٹ ہے، فرض کریں وہ 17 پوائنٹ پہ 18 پہ تقریباً یہاں جا کے وہ رکے گا، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب 1 یا 2 پوائنٹ اس کو نہیں آتے، 3 پوائنٹس نہیں آتے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ یہ کرے گا کہ سب سے پہلے وہ گنے گا کہ اے کے کتنے ہیں، بی آپشن میں نے کتنے ببلز کیے ہیں، سی کتنے کیے ہیں اور ڈی کتنے کیے ہیں. اب جس کے اس نے زیادہ کر لیے ہیں، جو کم رہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس نے اس نے ببلز کم کیے ہیں، باقی جو 2-3 پوائنٹ رہتے ہیں وہ ان کو ببلز کرے گا. اس طرح کافی سارے چانسز ہیں، جو 1 یا 2 پوائنٹ اس کے رہتے ہیں اس کے نمبر مکمل ہو سکتے ہیں. یہ تقریباً 90% یہی چانس ہے، 90% یہی چانس ہے. تو اس طرح جو ہے آبجیکٹیو کا بہت ہی ٹیکنیکل یہ طریقہ ہے. سٹوڈنٹس، اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا تو 3 سے 4 نمبر آپ کے یہاں سے بڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ بعض اوقات غلطی کر دیتے ہیں سٹوڈنٹس کہ وہ 2 یا 2 سے زیادہ آپشنز کو سلیکٹ کر دیتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ رانگ ہوتا ہے. اور بعض اوقات وہ لیڈ پینسل سے فل کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہوتا ہے. ریزر کا استعمال کرتے ہیں، وہ بھی غلط ہوتا ہے. کٹنگ کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہوتا ہے. اوور رائٹ کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہوتا ہے. اور اگر 2 آپشنز بنتے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، خاص طور پہ انگلش میں ایسا ہو سکتا ہے، اور جو پہلا حصہ ہوتا ہے وہ ٹینسز والا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے 2 آپشن بھی بن سکتے ہیں اور بعض اوقات 3 بھی بن سکتے ہیں، لیکن 2 آپشن عام روٹین میں بن جاتے ہیں. اگر سٹوڈنٹس کہتا ہے یہ بھی صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے، 2 آپشنز ہو بھی سکتے ہیں، اب وہ یہ کام نہیں کرے گا کہ وہ دونوں آپشنز کو ببلز کر دے گا. نو، وہ کیا کرے گا؟ کسی ایک پہ ببلز کرے گا. جب چیک کرنے کے والے کے پاس کی آئے گی تو وہاں اس کی پہ لکھا ہوگا کہ اگر سٹوڈنٹس کا اے صحیح ہے تو وہ بھی صحیح کر دو، اگر اس کا بی صحیح ہے تو وہ بھی صحیح کر دو. اس طرح جو ہے وہ ان غلطیوں سے وہ بچ جائے گا. تو اس سے سٹوڈنٹس آپ کی آبجیکٹیو جو ہے بہت اچھے طریقے سے آپ حل کر لیں گے. تو یہاں فرض کیا آپ کا 20 منٹ ٹائم تھا وہ اینڈ ہو گیا، اور اس کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے آپ کا سبجیکٹیو پیپر جو ہے وہ کس طرح آپ اس کو حل کریں گے. تو یہ میں آپ کو یہاں انگلش کے بارے میں، 10th کی انگلش کے بارے میں یہاں بتانا چاہتا ہوں، اور آپ اس کو غور سے سنیے، باقی سبجیکٹ میں بھی آپ کو مدد ملے گی. جو سب سے، کیونکہ 10th کی جو انگلش کا پیپر ہے وہ کافی سارا لینتھی ہوتا ہے، تو اس کے لیے جو پہلا کام آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے ڈویژن آف ٹائم، آپ نے ٹائم کی ڈویژن جو ہے وہ ضرور کرنی ہے کہ ہر سوال کو کتنے منٹ ٹائم دینا ہے. اور یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ آپ یہ اس وقت یہ کام آپ نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے. آپ گھر سے کر کے جائیں یہ کام،
کہ میرا پیپر ہے، آپ کو کتنا پیپر آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے مطابق میں نے اس سوال کو دوسرے کو اتنے نمبر دینے ہیں، تیسرے سوال کو اتنے نمبر دینے ہیں، چوتھے کو اتنے دینے ہیں۔ تو یہ ڈویژن جو ہے آپ گھر سے کر کے جائیں، وہاں جو 2-3 منٹ لگیں گے، ٹھیک ہے، اس ٹائم کو آپ بچا کے جائیں۔ فرض کریں آپ گھر سے ڈویژن کر کے نہیں جاتے تو پھر مجبوری ہے آپ بیٹھے بیٹھے کمرے امتحان میں آپ ڈویژن کریں گے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ جو ویک سٹوڈنٹ ہے، فار ویک سٹوڈنٹس، تو یہ ٹائم کا ایشو نہیں ہے، کیونکہ ان کو ہو سکتا ہے کہ 2 سے 3 سوال جو ہیں وہ نہیں آتے، تو پھر ان کے لیے اتنا ایشو نہیں ہوتا، وہ آرام سے سوال جو ہیں وہ حل کر لیتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ کے پاس واچ لازمی ہونی چاہیے کہ آپ فرض کریں آپ نے پہلے دوسرے سوال کو آپ نے کوئی 15 منٹ ٹائم دیا ہے، 20 منٹ دیا ہے، تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کب سے آپ نے سٹارٹ کیا ہے اور کب آپ اینڈ کر رہے ہیں۔ فوراً آپ نے دیکھنا ہے، جب اینڈ کرنا ہے سوال کو دیکھنا ہے کہ میں نے 20 منٹ اس کو ٹائم دیا تھا، کہ میرا ٹائم کتنا لگا ہے۔ اگر آپ کا ٹائم 2-3 منٹ بچ گیا ہے تو اگلا سوال آپ بڑے آرام سے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا ٹائم 2-3 منٹ زیادہ لگ گیا ہے تو اگلا سوال آپ تھوڑا سا جلدی سے کریں، تاکہ وہ 2-3 منٹ جو ہیں پھر وہ آپ ایکول کریں، اس کو برابر کریں۔ اس کے بعد یہ تو ڈویژن آف ٹائم۔ اس کے بعد آپ نے سوال کون سے کرنے ہیں؟ سوال آپ نے وہ کرنے ہیں سب سے پہلے، کیونکہ آپ نے ایک امپریشن دینا ہوتا ہے چیک کرنے والے کو۔ آپ نے جب بھی پیپر لکھنا ہے، آپ کے مائنڈ میں یہ ہو کہ میں پیپر لکھ رہا ہوں اور چیک کرنے والا اس کو دیکھ کے وہ خوش ہو، آپ کے ذہن میں یہ بات ہو۔ تو سب سے پہلے آپ نے وہ سوال کرنے ہیں جو آپ کو سب سے زیادہ اچھی طریقے سے آتے ہیں، اور آپ پہلے سے ہی کوشش کریں، مطلب جب گھر سے آپ جائیں، کمرے امتحان میں جائیں، تو آپ وہاں سے ذہن میں آپ کے ہو کہ میں نے فلاں سوال کرنا ہے کہ وہ مجھے سب سے زیادہ اچھا آتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی اگر کوئی ایشو ہوتا ہے تو آپ اس وقت بھی کمرے امتحان میں بھی سوال جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ میری طرف سے سجیشنز ہیں، جو اچھے سٹوڈنٹس ہیں یا کوئی اور جو بھی ہیں ویک سٹوڈنٹ ہیں، میڈیاکر ہیں، تو سب سے پہلے آپ انگلش میں کویسچن نمبر 2 جو ہے وہ آپ سٹارٹ کریں تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ کویسچن نمبر 2 آنسر کویسچن والا 10 نمبر کا یہ سوال ہوتا ہے، اور 8 سوال آتے ہیں اور 8 میں سے 5 کرنے ہوتے ہیں۔ اب جو اچھے سٹوڈنٹ ہیں وہ بعض اوقات بڑے پراؤڈی ہوتے ہیں، کیونکہ ہم پیپر چیک کرتے ہیں، ہمیں اکثر پتہ ہوتا ہے کہ یہ پتہ لگ جاتا ہے پیپر آنے سے یہ سٹوڈنٹس کی کنڈیشن کیا ہے، اچھا ہے، اور وہ 5 کے 5 ہی سوال کر دیتا ہے۔ بعض اوقات کوئی ایسا کرتا ہے کہ 6 سوال کر دیتا ہے۔ آپ نے سوال اگر آپ کو 8 آتے ہیں، ٹائم کا ایشو نہیں ہے، تو کم از کم آپ 8 سوال کر دیں، نہیں تو 7 لازمی کریں، کیونکہ جب چیک کرتے ہیں آپ اپنی طرف سے تو سوال ٹھیک کر کے آ جاتے ہیں، لیکن جب ٹیچرز وہ چیک کرتے ہیں تو پھر غلطیاں جو ہیں وہ آ سکتی ہیں، سپیلنگ کی آ سکتی ہے اور گرامر کی آ سکتی ہے، ٹینس کی آ سکتی ہے، کیونکہ جو ٹینس کی غلطی ہے اس میں تو پورا 1 نمبر کاٹ جاتا ہے، مطلب 2 نمبر ہیں تو 1 نمبر کاٹ جاتا ہے۔ اگر سپیلنگ کی مسٹیک ہے تو سپیلنگ کی مسٹیک جو ہے ایک مسٹیک ہے تو وہ نگلیکٹ ہو سکتی ہے، کیونکہ 4 سپیلنگ اگر غلط ہوں گے تو اس کا 1 نمبر کٹتا ہے، تو لہٰذا سپیلنگ کی پھر بھی کچھ گزارا ہے، لیکن اگر ٹینس کی گرامر کی آپ کی مسٹیک ہے وہ 1 نمبر جو ہے وہ آپ کا کٹ جائے گا۔ تو یہ ہے اچھے سٹوڈنٹس وہ 7 سوال یا 8 سوال لازمی کریں، اور جو کمزور سٹوڈنٹ ہیں جتنے ان کو اچھی طرح آتے ہیں وہ تو لکھ دیں، اور باقی جو سوال وہ کہتے ہیں کہ نہیں آتے ان کو بالکل کوشش کریں، ان کو بالکل نہ چھوڑیں، آپ اس کو بار بار پڑھیں، اس کا اردو ترجمہ کریں، اس کو کنسیپٹ میں لے کے آئیں کہ یہ سوال کہنا چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آ جائے جب ٹیچر نے پڑھایا تھا وہ بات کوئی نہ کوئی آپ کو یاد ہو، اور آپ اپنی انگلش سے جو آپ کو آتی ہے، چاہے گرامر آتی ہے، ٹینس آتے ہیں، نہیں آتے، جتنا آپ لکھنا چاہتے ہیں لکھ دیں۔ اس کا یہ فائدہ ہو سکتا ہے کوئی چیک کرنے والا آپ تھوڑی سی بات لکھ دیں، اس کا آدھا نمبر 1 نمبر آپ کو مل جائے، تو یہ بھی آپ کے مارکس میں یہ سفیشینٹ ہوگا، کافی ہوگا۔ اس کے بعد دوسرا سوال جو ہے یہ اچھے بچے کریں گے، کیونکہ ڈائریکٹ والا چھٹا سوال جو ہے یہ ڈائریکٹ کا سوال ہوتا ہے، تو یہ جو کمزور بچے اکثر ان کو نہیں آتے، اگر اچھے سٹوڈنٹس ہیں تو وہ کریں گے۔ اور یہاں بھی 8 فقرے ہوتے ہیں، اور 8 میں سے ڈائریکٹ سے انڈائریکٹ بنانے، 8 میں سے 5 کرنے ہوتے ہیں، اور یہ بھی اگر آپ کو سارے آتے ہیں تو سارے کریں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے آپ کے مائنڈ میں ہوتا ہے، کیونکہ کافی سارے رولز ہوتے ہیں ڈائریکٹ میں، تو پھر آپ کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ میں نے صحیح کر دیے ہیں، لیکن جب کہ
جب چیک ہوتے ہیں تو وہاں سے کافی مسٹیکس نکل آتی ہیں. اور مجھے ایک ایسا پیپر یاد ہے کہ جس کے 70 نمبر میں نے دیے تھے اور اس کا ڈائریکٹ میں 0 نمبر تھا. بہت اچھا پیپر تھا لیکن پتہ نہیں کیا ہوا، کوئی نہ کوئی وہ غلطی کر دیتا تھا. لہٰذا اس کی بہت زیادہ پریکٹس چاہیے آپ کو. تو اس کے بعد کویشچن نمبر جو ہے 7، یہ بھی مطلب اتنا بڑا سوال نہیں ہے، یہ پیرا ورڈز والا سوال ہے اور یہ بھی 8 ہوتے ہیں. یہ تینوں جو میں پہلے بتا رہا ہوں یہ اس کے بھی 8 ہوتے ہیں سوال، 5 کرنے ہوتے ہیں، اور اس کے 8 سینٹنسز ہوتے ہیں، 5 کرنے ہوتے ہیں، اور اس کے 8 پیرا ورڈز ہوتے ہیں اور آپ نے 5 کرنے ہوتے ہیں. یہ بھی اگر آپ کو زیادہ سے زیادہ آتے ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ کر دیں، اگر کمزور بچے ہیں ان کو جتنا آتے ہیں وہ اتنا ہی کر دیں گے. اس کے علاوہ اس کے بعد جو ہے کویشچن نمبر 3 جو ہے وہ ٹرانسلیشن والا سوال ہے. یہ سوال بھی اتنا بڑا نہیں ہے، اس کا ایک ہی پیراگراف آتا ہے ٹرانسلیٹ انٹو اردو، اور وہ ایک ہی کرنا ہوتا ہے اور یہ 10 منٹ میں تقریباً یہ ہو سکتا ہے. تو یہ جو اچھے بچے ہیں اس کو بڑے غور سے اس کی ٹرانسلیشن کریں گے. اچھا، جو ویک سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے تو وہ کوشش کریں اس کی ٹرانسلیشن ہی کریں، جتنی کوشش ہو سکتی ہے کہ وہ تھوڑا مائنڈ میں لے کے آئیں کہ وہ سبق میں کون سی باتیں تھی، اور ہر لفظ کو دیکھیں، جتنے میننگ آتے ہیں اس کو کسی طرح با محاورہ میں کرنے کی کوشش کریں. اگر کچھ بن جاتا ہے، آپ کو لگتا ہے 8 نمبر کا سوال ہوتا ہے کہ 2-3 نمبر اگر بن جاتے ہیں تو پھر آپ کوشش کریں اس کی ٹرانسلیشن کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھئی میرا تو 1 نمبر بھی یہاں سے مجھے کوئی ٹرانسلیشن بالکل نہیں آتی، تو پھر اس کا ایک اور طریقہ ہے. اس کا ایک یا بھی ہوتا ہے کہ اس کو یا تو سمپل انگلش میں لکھیں، وہ انگلش میڈیم سٹوڈنٹس کے لیے ہوتا ہے کہ اس کو سمپل انگلش میں لکھیں، لیکن چیک کرنے والے کے پاس ایسا کوئی پیمانہ نہیں ہوتا یہ بندہ انگلش میڈیم ہے یا اردو میڈیم ہے. تو لہٰذا وہاں اس کو جب پتہ نہیں ہوگا تو آپ اس کا سمپل انگلش بھی لے سکتے ہیں. آپ کمزور سٹوڈنٹس ہیں وہ کیسے لکھیں گے اس کی سمپل انگلش؟ بھی نہیں لکھ سکیں گے. پہلی بات یہ غور سے سنیں کہ کمزور سٹوڈنٹس ہیں وہ کیسے لکھیں گے سمپل انگلش. لیکن تھوڑا سا میں ایسے ہی آپ کو بتاتا ہوں کہ کمزور کے لیے کہ ہو سکتا ہے ان کو کوئی کائنڈ چیک کرنے والا بیٹھا ہو اور 1-2 نمبر اس کو 3 نمبر دے دے اور وہ فیل ہو رہا ہو اور وہاں سے آپ کو 1-2-3 نمبر مل جائیں، تو وہ کیسے لکھے گا سمپل انگلش کہ یہ ایک بڑا سارے وہ ہیڈنگ دے گا اور ہیڈنگ کے بعد وہی جو پیرا ہے وہ مطلب دوسرا فقرہ اٹھا کے پہلے لکھ دے گا، تیسرا چوتھا فقرہ اس کے بعد لکھ دے گا، فقروں کو ایسے رینڈملی کر دے گا. تو یہ غلط ہے بالکل. اس کا مطلب آپ نے جو طریقہ کار سمپل انگلش کرنے کا غلط ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہاں سے 1-2-3 نمبر مل جائیں. اور کیونکہ ایک بات یہاں میں اور بتاتا جاؤں کہ بورڈ کی طرف سے ایک انسٹرکشن ہوتی ہیں کہ 25 پہ اگر پاس ہونا ہے تو وہ کہتے ہیں اگر بچہ جو ہے 22 پہ آ رہا ہے تو اس کو کوشش کریں کہ اس کو 25 تک لے جائیں. تو پھر ایسے جو آپ لکھتے ہیں پھر وہاں سے 1-2-3 نمبر جو ہیں وہ دے سکتے ہیں. اگر آپ نہیں لکھتے تو پھر تو نہیں ملیں گے، اگر آپ مطلب لکھ دیتے ہیں تو وہاں سے آپ کو دے سکتے ہیں. جی، اس کے بعد کویشچن نمبر جو 8 ہے، یہ 40 پیراگراف اردو انٹو انگلش میں بنانے ہیں. جی، یہ بھی 8 نمبر کا ہے اور اکثر جو ذہین بچے ہیں وہ تو صاف ظاہر ہے کہ وہ 40 پیراگراف کرتے ہیں، لیکن اس کا بھی ایک یا ہوتا ہے، وہ بھی انگلش میڈیم کے لیے فورن سٹوڈنٹس کے لیے ہوتا ہے. اس کا یا کیا ہوتا ہے؟ آپ کے کورس میں یہ 9th میں بھی اور 10th میں بھی یہ کامن پیراگرافس ہیں 22 اور 22 پیراگراف میں کوئی پیراگراف اس کے یا میں آ جاتا ہے کہ وہ جو پیراگراف ہیں جس میں مائی نیبر ہے، بیسٹ ٹیچر ہے، فلڈ اینڈ ریور ہے، فیشنز ہے، ہاؤس انفیئر ہے، ایکسیڈنٹ ہے، اس طرح کے تقریباً 22 پیراگراف ہیں. وہ 9th میں بھی کام دیتے ہیں اور 10th میں تو وہ ڈبل کام دیتے ہیں، وہ کویشچن نمبر 5 میں بھی کام دیتے ہیں اور کویشچن نمبر 8 میں بھی کام دیتے ہیں. تو لہٰذا وہاں سے آپ جو ہیں وہ جو اگر نہیں آتا پیراگراف تو وہ مائی نیبر آیا ہے، مائی بیسٹ ٹیچر ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ آپ 10 فقرے لے سکتے ہیں. اچھا، پھر بھی اگر کوئی اتنا کمزور بچہ ہے کہ اس کو مائی بیسٹ ٹیچر پہ، مائی نیبر پہ، فلڈ اینڈ ریور پہ کسی پہ کچھ فقرے نہیں آتے تو پھر وہ کیا کرے؟ پھر وہ اس سوال کو پھر بھی نہ چھوڑے، ضرور لکھے. اب مائی بیسٹ ٹیچر کو آپ مطلب ایسے اردو میں ایک خاکہ بنائیں، پھر اس کو انگلش میں بنانا سٹارٹ کر دیں. بھئی کچھ نہیں ہوتا، آپ کی مطلب ٹینسز غلط ہو جائیں گے، گرامر کچھ غلط ہوگی تو مٹیریل پلس گرامر یا مٹیریل پلس ٹینسز کے نمبر ہوتے ہیں. تو مٹیریل کے آپ کو نمبر آدھے مل جائیں گے، ٹینسز کے نمبر جو ہیں وہ کٹ جائیں گے، 3-4 نمبر تو کم از کم ملتے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ نہ کرے فیل ہو رہے ہوں، ٹھیک ہے، تو وہاں سے آپ کو وہ 1 آدھ نمبر 2 نمبر اور زیادہ دے دے.
تو یہ کویشچن نمبر 8 تھا۔ تو اس کے بعد اس سے تھوڑا ان سوالوں سے تھوڑا بڑا سمری کا سوال ہے جی۔ اچھا جو کمزور بچے ہیں وہ تو چھوٹی سمری یاد کرتے ہیں، وہ اس کو پہلے بھی لکھ سکتے ہیں سٹارٹ میں، مطلب شروع میں، کیونکہ سمریاں 3 سمریاں 10th کلاس میں انگلش میں، تو وہ 3 اکثر یاد کر لیتے ہیں اور وہ شروع میں بھی یہ لکھ سکتے ہیں۔ لیکن جو اچھے بچے ہیں وہ کیونکہ 2-3 صفحوں کی یاد کرتے ہیں سمری، تو اس کے بعد وہ سمری کریں۔ تو سمری کا ایک یا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایک سٹنزا جو ہے کسی نظم سے اٹھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ایکسپلین ود ریفرنس ٹو کنٹیکسٹ، کہ اس کی ایکسپلینیشن کرنی ہے، ریفرنس لکھنا ہے، کنٹیکسٹ لکھنا ہے۔ تو اگر کسی کو چھوٹی سمری آتی ہے اور اسی نظم میں سے سٹنزا آ گیا ہے، ادھر سے ہو سکتا ہے سمری میں سے آپ کو 3 نمبر ملے، آپ وہاں سے 4 نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ کس طرح، وہ بھی تھوڑا سا سن لیں کہ آپ 1 نمبر ریفرنس کیا ہوتا ہے۔ پھر ریفرنس میں آدھا نمبر ہوتا ہے پویٹ کا نام لکھنا اور آدھا نمبر ہوتا ہے نظم کا نام لکھنا، ٹھیک ہے، اس طرح 1 نمبر، اور کنٹیکسٹ کا 1 نمبر ہوتا ہے۔ اور کنٹیکسٹ میں آپ کیا کریں گے، آپ کو وہ سمری آتی ہے جس سے سٹنزا آیا ہے، آپ وہاں سے 4 سے 5 فقرے اٹھائیں جو اہم ہے کنٹیکسٹ میں لکھ دیں۔ اب 1 نمبر سے وہ کتنا کاٹے گا، 1 نمبر آپ کو مل جائے گا۔ پھر جو سمری ہے وہی سمری جو ہے ایکسپلینیشن میں لکھ دیں۔ وہ 3 نمبر تو نہیں ملیں گے کیونکہ آپ نے صحیح طرح ایکسپلینیشن نہیں کی، لیکن 2 نمبر کیونکہ وہ کافی سارے فقرے بن جائیں گے، 8-10-12 فقرے بن جائیں گے، تو 2 نمبر آپ کو وہاں سے بھی مل جائیں گے۔ اس طرح سمری آپ لکھتے تو 3 نمبر ملتے، اور اس طرح اگر آپ نے لکھا ہے تو آپ کو 4 نمبر مل جائیں گے۔ تو لہٰذا اس کے بعد آپ نے یہ سمری والا سوال کرنا ہے۔ جو اچھے بچے ہیں کیونکہ وہ 2-3 صفحے لکھیں گے، تو اگر 2-3 صفحے لکھتے ہیں اور ان کے مائنڈ میں کہیں کوئی فکرہ ایسا آتا ہے کہ یہاں مجھ سے اسپیلنگ کی مسٹیک ہو رہی ہے، تو وہ فکرہ بالکل سارا نہ لکھے، یا اگر اس کے مائنڈ میں ہے کہ یہاں کوئی ٹینس کی مسٹیک ہو جائے گی تو وہ سارا جو فکرہ ہے وہ چھوڑ دے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو اس کے بعد آخری سوال کرے گا ایسے کا۔ اب ایسے کے لیے کم از کم جو ہے وہ ٹائم بچائے 45-50 منٹ، یا اپنی سپیڈ کے مطابق جو ہے ٹائم بچائے، کہ پھر کیونکہ 15 منٹ کا ایسے ہوتا ہے۔ اور اگر کسی نے نہیں بھی کیا، اچھے بچے چلو کریں گے، 5-6-7-8 صفحے تک بچے کرتے ہیں۔ اچھا دوسرا یہ بھی ہے ایسے کے بارے میں ایک اور بات بتاؤں کہ 250 سے 300 لفظ فرق کا وہ کہتا ہے کہ آپ نے لکھنے ہیں، تو یہ تو 2 سے 3 صفحے جب آپ لکھتے ہیں تو یہ کمپلیٹ آپ کے مطلب لفظ ہو جاتے ہیں، ورڈز آپ کے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں۔ اور اکثر بچے نیچے لکھ بھی دیتے ہیں کہ سر میں نے اتنے لفظ لکھے ہیں، نیچے مطلب لکھ دیتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے کہ آپ کو وہاں سے 15 نمبر نہیں ملیں گے اگر آپ 2.5 سے 3 صفحے لکھتے ہیں، 2-2.5 صفحے 3 صفحے لکھتے ہیں تو 15 نمبر نہیں ملیں گے، کیونکہ وہ انسفیشینٹ لکھے گا۔ اس کی ریزن کیا ہے، ایک بچے کا پیپر آیا ہے تو وہ 7-8 صفحے مضمون کے لکھ دیتا ہے، بڑا زبردست لکھتا ہے، اور پھر ایک پیپر آیا ہے اس چیک کرنے والے کے سامنے، اس نے پھر 2 سے 2.5 صفحے لکھے ہیں۔ اب ریزن یہ ہے، حالانکہ اس کے ورڈز پورے ہیں، جو بورڈ کی طرف سے انسٹرکشنز ہیں اس کے ورڈز پورے ہیں، لیکن ایک پیپر جو 6-7 صفحے والا اس کے مائنڈ میں گھوم رہا ہے، وہ کہے گا یار اس کو بھی میں 15 دوں، اور جس نے 2-2.5 صفحے لکھے ہیں اور اس کو بھی میں 15 دوں، تو پھر اس وجہ سے اس کے 2-3 نمبر جو ہیں انسفیشینٹ لکھ کے وہ کاٹ لیتے ہیں، حالانکہ اس کے ورڈ جو تھے وہ پورے تھے۔ اچھا چلو یہ تو اچھا بچے کی بات ہے۔ اگر ایک بچہ کمزور ہے، اس نے سیریس بالکل مضمون کیا ہی نہیں ہے اور بچے ایسے چھوڑ کے آ جاتے ہیں، یہ بڑی غلط بات ہے بھئی۔ بالکل ایسے سوال کو تو بالکل نہیں چھوڑنا۔ تو میں بلکہ واقعہ اپنی کلاس کا بتاتا ہوں۔ تو ایک بچے نے اردو میں علم کے فائدے، اس نے مطلب کہتا سر میں نے کیا نہیں ہے، وہ چھوڑ کے بیٹھا تھا، محنت کی برکتیں۔ اب یہ مضمون کو چھوڑنے والے ہیں یار، ان کو کوئی آدھا صفحہ 1 صفحہ کو لکھ دیتا، کتنی غلط بات ہے، کیونکہ 3-4 صفحے آپ اس کو لکھیں، آگے تک لکھتے جائیں، جو مائنڈ میں آتا ہے لکھتے جائیں، ٹھیک ہے۔ اور اردو میں تو خاص طور پہ اتنی زیادہ تیز چیکنگ ہوتی ہے کہ وہ ایسے کر کے اور 10 نمبر پہ ایسے مل جاتے ہیں، اللہ کے بندے ایسے ہی چھوڑ کے آ جاتے ہیں آپ لوگ۔ تو یہاں سے ایسے جو ہے یہ آپ نے ضرور لکھنا ہے، جتنا زیادہ آپ لکھتے جائیں، جو مائنڈ میں آتا ہے اس کی انگلش بناتے جائیں، غلط ہوتی جائے انگلش، کچھ نہیں ہوتا، آپ اس کو لکھیں 1.5-2 صفحے 2.5 صفحے تک لے جائیں۔ اب ایک تو فائدہ، اگر آپ آرام سے پاس ہو گئے ہیں پھر بھی یہاں سے نمبر ملیں گے، اور دوسرا یہ ہے اگر آپ 16-17-18 نمبر پہ پہنچ گئے ہیں فرض کیا، تو یہ مضمون آپ کا 1.5-2 صفحے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، چاہے آپ کے 2-3 نمبر اصل میں بنتے ہیں، لیکن پھر بھی چیک کرنے والا یہاں سے آپ کے مرضی سے نمبر زیادہ کر سکتا ہے، 7-8 نمبر دے کے آپ کو 25 پہ لے کے جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو لیکن وہ آپ نے وہ چیٹنگ والی جو ہے انگلش وہ نہیں لکھنی، لیکن وہ اپنی انگلش دوسری جو اصل انگلش ہے اس کو بنانے کی کوشش کرنی ہے، جتنی بنتی ہے بنائیں،
ٹھیک ہو گیا. یہ اس طرح یہ 10th کا پیپر تھا اور یہ مجھے کافی امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اور اس طرح آبجیکٹو جیسے 10th کی میں نے بتائی ہے، سیم اسی طرح وہی طریقہ کار 9th کا ہے. اور 10th والے بھی مزید آگے سنیں گے کیونکہ کافی باتیں اب میں اور بتاؤں گا جو 10th کے لیے بھی اور 11 12 ہر کلاس کے لیے کامن ہے. تو اس کے لیے آتے ہیں پہلے. سب سے پہلے یہ سبجیکٹو کی بات کر رہا ہوں، آبجیکٹو کا وہی کامن طریقہ ہے. سب سے جو اچھی طرح تیار ہوں پہلے وہی کرنے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں ڈویژن آف ٹائم آپ نے کرنی ہے ضرور، لیکن 9th کی انگلش میں ڈویژن آف ٹائم کا زیادہ کوئی ایشو نہیں ہوتا یہاں، کیونکہ ایسے اتنا 10th میں لمبا ہوتا ہے وہ تھوڑا ایشو بن جاتا ہے. لیکن یہاں کوئی ایشو جو ہے وہ اتنا بننے والا 9th کلاس کی انگلش میں نہیں ہے. پیپر آرام سے جو ہے وہ سالو ہو جاتا ہے. لیکن پھر بھی اچھے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ذہن میں ایک دفعہ رکھ لیں، ان کے پاس واچ بھی ہو اور وہ آرام سے خوش خط کر کے بہترین کر کے لکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور رائٹنگ کا تو بڑا کمال ہوتا ہے، رائٹنگ دیکھتے ہی پتہ چلتا ہے کہ بچے کی کنڈیشن جو ہے کیا ہے. ٹھیک ہے. بعض اوقات ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن ان کی رائٹنگ جو ہے، ان کے ورڈز جو ہیں وہ پڑھے نہیں جاتے. اب وہ بچے کوئی ہمارے وہاں چیک کرنے والے کے پاس تو نہیں ہوتے، وہ یہاں بتائیں کہ میں نے یہ لفظ لکھا ہے، یہ لفظ لکھا ہے. وہاں تو ان کے لفظی اگر آ جائیں گے تو پتہ چلے گا بچہ اچھا ہے، اگر اس کی سمجھ نہیں آئے گی تو پتہ چلے گا بچہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. لہذا رائٹنگ کا واقعی بڑا کمال ہے. اس کے بعد یہاں ایک ترتیب، ویسے ٹائم کا کیونکہ ایشو نہیں ہوتا ہے، آپ جس طرح سوال ہیں انگلش میں آپ دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں اور 9واں سوال جو ہے اس طرح ترتیب سے بھی ان کو اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. لیکن ایک ترتیب میں نے لکھی ہے، یہ ترتیب سے کر دیں تو یہ بھی زیادہ اچھا ہے. سب سے پہلے آپ کویشچن نمبر 2 کر لیں اور یہ آنسر کویشچن والا ہے. اور سیم اسی طرح جس طرح میں نے 10th میں بتایا ہے کہ اچھے بچے جو ہیں عام روٹین میں 5-6 سوال کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں بس یہ بڑے ہیں جی، میرے کوئی غلطی نہیں ہوگی. اور جب غلطی نہیں ہوگی تو وہ آگے ایک آدھ سوال جو ہے چھوڑ دیتے ہیں. میں اسٹوڈنٹس آپ کو کہتا ہوں کہ آپ نے کوئی سوال نہیں چھوڑنا، آپ نے سارے لکھنے ہیں. پراؤڈی نہیں بننا، کیونکہ وہاں ٹیچرز آپ کے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ غلطیاں پکڑ لیتے ہیں آپ کی. ٹھیک ہے. وہاں سے آپ کے 1-2 نمبر کاٹ جاتے ہیں. یہ بہت غلط ہے. تو نیکسٹ جو ہے یہ سوال کرنے کے بعد اس کے یہ 8 کویشچن آتے ہیں، 5 کرنے ہوتے ہیں. کویشچن نمبر 5 جو ہے یہ یوز ان سینٹینسز والا ہے اور اس میں سے بھی 8 ورڈز دیے جاتے ہیں جن کے سینٹینسز بنانے ہوتے ہیں. وہاں سے آپ نے 5 کرنے ہوتے ہیں. یہ بھی آپ نے اگر آتے ہیں تو سارے کے سارے کرنے ہیں. اس کے بعد کویشچن نمبر 9 ہے ایکٹیو پیسو وائس. ایکٹیو پیسو وائس میں 2 طرح کے سوال پوچھے جا سکتے ہیں کہ ایکٹیو سے پیسو بناؤ یا پیسو سے ایکٹیو. عام روٹین میں 3 سے 4 فقرے ایکٹیو کے آتے ہیں، پیسو بنانے ہوتے ہیں. 1 یا 2 فقرے پیسو کے آتے ہیں اور ان کے ایکٹیو بنانے ہوتے ہیں. تو یہ 5 فقرے آتے ہیں، ان میں کوئی آپشن نہیں ہوتا، 5 کے 5 کرنے ہوتے ہیں. اور ایک اور بات اسٹوڈنٹس آپ کو بتاؤں کہ یہاں 33 فقرے آپ کی پنجاب ٹیکسٹ بک میں سے ہیں، ان میں سے کم از کم 3 سے 4 فقرے وہاں سے آتے ہیں، 33 فقروں میں سے. ٹھیک ہے. اور باقی ایک آدھ فقرہ جو ہے وہاں امپیریٹیو سینٹینسز کے سینٹینس نہیں ہے ایکٹیو پیسے وہاں آپ کی پنجاب ٹیکسٹ بک میں سے. اور ایک فقرہ بعض اوقات جو ہے امپیریٹیو سینٹینس کہا جاتا ہے، وہ آپ اوپن دی ڈور، لیٹ دا ڈور بی اوپنڈ. ٹھیک ہے. ایسے فقرے آپ کو خود آنے چاہیے. اور بعض اوقات اسٹوڈنٹس غلطی کرتے ہیں، ایکٹیو سے پیسے بنا لیتے ہیں، پیسے سے ایکٹیو جو ہے وہ نہیں بنا سکتے، ان کی غلطی ہو جاتی ہے. تو اس کی پریکٹس جو ہے آپ لوگوں نے ضرور کرنی ہوتی ہے. اور ویسے بھی یہ پریکٹس زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس کریں. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس میں آپشن نہیں ہے، کوئی ایک بھی غلطی ہوگی تو نمبر کٹ جائے گا. تو یہ سوال نمبر 9 ہو گیا. اس کے بعد کویشچن نمبر 8 ہے اردو انٹو انگلش. یہ ٹینسز والا ہے. آپ کے 12 ٹینسز جو ہیں ان میں سے فقرات پوچھے جاتے ہیں اور ان میں سے 8 فقرے آتے ہیں اور 8 میں سے آپ نے 5 کرنے ہوتے ہیں. تو یہ پنجاب ٹیکسٹ بک حصے میں اس میں سے آتے ہیں، لیکن کم از کم کافی سارے کوئی 60 70 80 میرے خیال میں 100 پیجز بھی ہو سکتے ہیں. اتنے پیجز میں سے وہ فقرات جو ہیں یہ پوچھے جاتے ہیں. تو یہ تھوڑا مشکل سوال ہوتا ہے. جن کو ٹینسز آتے ہیں ان کے لیے تو یہ آسان ہے، لیکن باقیوں کے لیے یہ کیا ہے، مشکل ہے. تو اس کے لیے جو ہے آپ لوگ ایک یا بھی ہے اس میں یا پیراگراف ہے. جیسے میں نے آپ کو 10th میں ادھر بتایا ہے کہ 22 پیراگراف ہیں اور وہ 9th میں بھی استعمال ہوتے ہیں. اس میں ایک یا ہوتا ہے اور وہاں لکھا ہوتا ہے کہ آپ جو انگلش میڈیم ہیں یا فورن سٹوڈنٹس ہیں
وہ یہ سوالہ یا کریں گے، لیکن وہاں بھائی نہیں پتہ ہوتا کہ کون سا فارن اسٹوڈنٹ ہے، کون سا انگلش میڈیم ہے، اور نہ ہی پیپر چیکر کو کوئی نشانی بتائی جاتی ہے کہ آپ نے بھائی ان کو دیکھنا ہے کہ کون سا بچہ جو ہے انگلش میڈیم ہے، کون سا اردو میڈیم ہے، ٹھیک ہے۔ انگلش میں اور اردو میں مطالعہ اور اسلامیات میں ایسا کوئی نہیں ہوتا، باقی جو سائنس سبجیکٹ ہوتے ہیں وہاں سے تو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا انگلش میڈیم ہے، کون سا اردو میڈیم ہے، ان 4 سبجیکٹس میں پتہ نہیں چلتا۔ تو لہٰذا آپ نے وہ جو یا ہے 22 پیراگراف میں سے اگر وہاں سے آپ کو کچھ فکرات آتے ہیں، اللہ کرے یہی آپ کو آ جائیں تو زبردست، اگر یہاں سے نہیں آتے تو وہ 22 پیراگراف ایک دفعہ کم سے کم پہلے پڑھ کے آپ امتحان میں چلے جائیں تو زیادہ زبردست ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ نہیں آتے ٹینس کچھ نہیں ہوتا، اپنی طرف سے فکرے بنائیں، ٹھیک ہے۔ 10 فکرے بنانے ہوتے ہیں، 10-12 فکرے بنا دیں، ہو سکتا ہے آپ کی گرامر غلط ہو جائے، ٹینس غلط ہو جائیں، کم سے کم آپ کو مٹیریل کے نمبر جو ہیں وہ ضرور مل جائیں گے، وہاں 3-4 نمبر آپ کو مل جائیں گے، زبردست ہو جائے گا۔ کویشچن نمبر 7 جو ہے کمپریہنشن کا سوال ہے، یہ 10 نمبر کا ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، یہ اچھے سٹوڈنٹس کے لیے بھی اور ویک سٹوڈنٹس کے لیے۔ اچھے سٹوڈنٹس کے لیے اس لیے ہے کہ بعض اوقات وہ کوئی نہ کوئی غلطی کر جاتے ہیں، مطلب کوئی غلطی وہ کر جاتے ہیں کہ کیونکہ پہلے سوال میں اکثر پہلی فارم ہوتی ہے، ڈیڈ لگا ہوتا ہے، آگے پہلی فارم ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور سٹوڈنٹس اکثر جو ہے وہ پہلی فارم ہی لگا دیتے ہیں، حالانکہ وہ پہلے ڈیڈ ہے تو وہ فارم جو ہے جواب میں سیکنڈ لگے گی، اس طرح کوئی نہ کوئی غلطی کر جاتے ہیں اور ان کا نمبر کٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو بچے کمزور ہیں ان کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ ایسا سوال ہے کہ اکثر جواب اندر ہوتے ہیں، پیراگراف کے اندر ہی ہوتے ہیں، اور وہاں سے دیکھ کے بندہ جو ہے لکھ سکتا ہے۔ اگر وہاں سے دیکھ بھی کے لکھیں، ایک آدھ جو تبدیلی ہے وہ نہ بھی کریں تو کم سے کم 6-7 نمبر 8 نمبر جو ہے وہ بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لہٰذا یہ سوال بہت اہم ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ہے جن کو بالکل نہیں آتے، پہلے تو یہ تیار ہو کہ بندے اس کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ اس کو پہلے 2-3 دفعہ بندہ پڑھے، مطلب یہ طریقہ ہوتا ہے کمپریہنشن کو 2-3 دفعہ پڑھ کے پھر سوال پڑھے، پھر پیرا پڑھے، پھر ان کے جواب دے۔ لیکن جو اچھے سٹوڈنٹس ہیں وہ پہلے اتنا تیار کر کے جاتے ہیں، وہاں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ لیکن جو کمزور سٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ جو سوال میں کچھ ایسے لفظ دیکھیں، ٹھیک ہے، کوئی اہم کوئی لفظ دیکھیں، وہ جہاں پیرا میں کھڑے ہوں وہاں سے دیکھ کے لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح میں نے حالانکہ اپنی کلاس کو نہیں پڑھایا، لیکن پھر بھی جنہوں نے بالکل نہیں پڑھے ہوئے وہ کم سے کم کچھ نہ کچھ ان کے گیس جو ہیں یہ لگ سکتے ہیں کہ کوئی لفظ دیکھیں سوال کے اندر، وہ لفظ جہاں پیراگراف میں کھڑے ہوں وہی فکرے لکھ لیں، اس طرح ان کی امید ہے کہ 5-7 نمبر بن جائیں گے۔ تو یہ کمپریہنشن کا کویشچن نمبر 7 تھا۔ اس کے بعد کویشچن نمبر 3 جو ہے یہ ٹرانسلیشن کا ہے۔ تو ٹرانسلیشن جو ہے 9th کلاس میں 3 پیراگراف آتے ہیں اور 3 میں سے 2 کرنے ہوتے ہیں، لیکن سٹوڈنٹس جو اچھے سٹوڈنٹس کوشش کریں گے وہ تینوں کے تینوں کریں گے، کیونکہ کسی میں غلطی ہو گئی تو چلو وہ 2 باقی صحیح ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کو وہی 10th والی بات، اگر کسی کو بالکل ان کو ٹرانسلیشن نہیں آتی تو پھر وہ کیا کریں گے، ایک بڑی ساری ہیڈنگ دیں گے سمپل انگلش کی اور فکروں کو آگے پیچھے لکھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ وہی جو فکرے ہیں ان کو لکھ دیں گے، طریقہ غلط ہے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی کائنڈ ٹیچر بیٹھا ہو، بچہ فیل ہو رہا ہو، وہاں سے ان کو 2-2 نمبر 1-1 نمبر دے کے اور وہ پاس کر دے، ٹھیک ہے۔ یہ اس طرح یہ سوال ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد کویشچن نمبر 6 ہے، یہ کویشچن نمبر 6 جو ہے یہ لیٹرز والا ہے۔ اچھا صرف لیٹرز والا نہیں ہے، ان میں ویسے 4 چیزیں ہیں، 4 میں سے 3 آتی ہیں اور 1 کرنی ہوتی ہے۔ لیٹرز ہیں، اپلیکیشنز ہیں، سٹوریز ہیں اور ڈائیلاگ ہیں۔ لیٹرز تو لازمی آتے ہیں اس سوال میں، لیکن باقی جو 3 چیزیں ہیں، 3 چیزوں میں سے 2 آتی ہیں اور تینوں میں سے 1 کرنی ہوتی ہے، لہٰذا اکثر جو ہے لیٹرز کیونکہ لازمی آتے ہیں اور اکثر ٹیچرز جو ہیں لیٹرز ہی کرواتے ہیں۔ اب لیٹرز کے 8 نمبر ہوتے ہیں، لیکن یہاں اس کی کنسٹرکشن باڈی کے نمبر جو ہیں الگ الگ ہوتے ہیں، کنسٹرکشن کے اس کا جو اوپر ڈھانچہ ہوتا ہے وہ اس کے 4 نمبر ہوتے ہیں، اور اکثر یہ بچے وہاں سے نمبر کٹواتے ہیں، ہم اکثر چیک کرتے ہیں پیپر تو وہاں بچے بڑے نمبر کٹواتے ہیں، تو لہٰذا اس کا بڑا خیال کرنا چاہیے کہ ایگزامینیشن ہال کے آگے کام آتا ہے، کوئی بچے فل اسٹاپ لگا دیتے ہیں، کوئی چھوٹا بڑا لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد CT ABC، یہ آپ نے ٹھیک لکھنا ہے CT، اور اس کے بعد A کے بعد فل اسٹاپ، B کے بعد C کے بعد، لیکن اس کا نمبر وہاں نہیں ہوتا، اگر آپ غلط لکھیں گے تو امپریشن غلط پڑے گا، اور اس کے نیچے آپ نے ڈیٹ لکھنی ہوتی ہے۔ فرض کریں آپ لکھتے ہیں جون میں پیپر یا مئی میں ہونا ہے، مئی 28 کے بعد کوما، مئی کے بعد کچھ بھی نہیں لکھیں گے، 28 اور 2022
2022 کے بعد فل سٹاپ لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح آپ کو ایک نمبر مل جائے گا، ایک نمبر ایگزامینیشن ہال کا، ایک دفعہ اس ڈیٹ کا، اور ایک نمبر جو ہے آگے لکھیں گے مائی ڈیئر سسٹر، مائی ڈیئر برادر، مائی ڈیئر فرینڈ کو لکھنا ہے، جس کو بھی لکھنا ہے، اور اس کے آگے کوما ڈالنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ یہ ٹھیک لکھیں گے تو ایک نمبر مل جائے گا۔ یہاں تک کنسٹرکشن کے 3 نمبر ہو گئے، اور اینڈ پہ جائیں تو وہاں اگر آپ لکھ رہے ہیں فرینڈ کو تو نیچے آپ لکھیں گے یور سنسیئرلی، یوارز، ٹھیک ہے؟ یہاں سنسیئرلی جب لکھ رہے ہیں ایل وائی، یہ ایڈورب ہے، جب بھی ایڈورب آئے گا تو یور کے ساتھ جو ہے ایس لازمی آئے گا، اگر ایس آپ نہیں لکھیں گے تو ایک نمبر کاٹ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور سنسیئرلی کے آگے کاما لگانا ہے، اور نیچے ایکس وائی زیڈ، حالانکہ اس کا نمبر نہیں ہوتا لیکن آپ کو ٹھیک لکھنا چاہیے۔ اس طرح 4 نمبر یہ۔ اچھا، جو باڈی ہے، باڈی میں جو اصل بات کہی گئی ہے وہ لازمی لکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر اصل بات نہیں لکھی ہوئی، آپ ادھر ادھر کی ساری باتیں لکھیں اور اصل بات نہ لکھیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کا نمبر بالکل 0 ہے۔ فرض کریں میں ایک لیٹر بتاتا ہوں، رائٹ اے لیٹر ٹو یور مدر ہو از وریڈ اباؤٹ یور ہیلتھ، ٹھیک ہے؟ اپنی ماں کو خط لکھیں، اس کو اپنی صحت کے بارے میں بتائیں، آپ ساری باتیں لکھ دیں اور اینڈ پہ اپنی صحت کے بارے میں نہ لکھیں تو لیٹر آپ کا غلط ہو جائے گا۔ جب باڈی غلط ہوگی تو آپ کو اوپر والے کنسٹرکشن والے نمبر جو ہے وہ نہیں ملیں گے، ٹھیک ہے؟ ایگزامینیشن ہال، سی ٹی اے بی سی اور وہ والے جو ڈیٹ وغیرہ لکھنی ہے اس کے نمبر آپ کو نہیں ملیں گے۔ یہ بات آپ نے غور سے دیکھنی ہے کہ باڈی کے نمبر ملیں گے تو کنسٹرکشن کے نمبر ملیں گے، نہیں تو آپ کو نمبر نہیں ملیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ صرف سو سمپل ایک آدھ فقرہ لکھ دیتے ہیں کہ آئی ایم ہیلدی ناؤ، ٹھیک ہے، یا ایک آدھ فقرہ اور لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے اصل کنڈیشن اپنی مدر کو بتا دی ہے، ٹھیک ہے، اسے 1 یا 2 فقرے لکھ دیتے ہیں، وہاں سے آپ کو باڈی 1 نمبر مل جائے گا۔ جب 1 نمبر ملے گا تو آپ کو کنسٹرکشن کے 4 نمبر مل جائیں گے۔ اگر باڈی آپ نے کافی سارا کم از کم 8-10 لائنیں جو ہوں 4 نمبر لینے کے لیے، تو پھر آپ کے پورے نمبر 8 بن جائیں گے۔ اچھا، یہاں ایک اور بات یہی میں بتاتا جاؤں کہ بعض اوقات بچوں کو نا یہ پتہ نہیں چلتا کہ جیسے میں ابھی ایک لیٹر کا نام لیا، رائٹ اے لیٹر ٹو یور مدر ہو از وریڈ اباؤٹ یور ہیلتھ۔ ایک اور لیٹر میں دوسرا بتاتا ہوں، رائٹ اے لیٹر ٹو یور فادر آسکنگ ہم اباؤٹ دا ہیلتھ آف یور مدر۔ یہاں پہلا مدر کو لکھا ہے، دوسرا فادر کو لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سے بچوں کے ذہن میں ادھر ادھر ہو جاتا ہے، ان کو نہیں پتہ چلتا یہ لیٹر وہ رٹا ہے، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں پہلا لیٹر ہے یا دوسرا ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو بھئی ٹینشن نہیں لینی، آپ نے اسٹوڈنٹس کیا کرنا ہے، دونوں لیٹرز لکھ دینے ہیں، پہلا بھی لکھ دینا ہے، پھر 1-2 لائنیں چھوڑ کے پھر دوسرا بھی لکھ دینا ہے۔ اب ہوگا کیا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ جو آپ نے غلط لکھا وہ وہاں کراس ہو جائے گا، جو ٹھیک لکھا ہے اس کے نمبر مل جائیں گے۔ آپ 10 لیٹر بھی لکھ دیں، ٹھیک ہے، اور چیک کرنے والے کو چیک کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ آپ کو 10 دفعہ کہیں کہ یہ نہیں ہے تو یہ ہے، یہ نہیں ہے تو یہ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ یہ والا قانون جو ہے سارے سبجیکٹس میں سارے سوال میں کر سکتے ہیں۔ آپ کہیں کہ یہ میتھ کا یار ایک سوال کر رہے ہیں اور اس میں نا یہ جواب نہیں آتا، یا شاید یہ آتا ہے، اگر یہ آتا ہے تو وہ بھی کر دیں، وہ بھی کر دیں، ٹھیک ہے؟ جو صحیح ہوگا وہ صحیح ہوگا، جو غلط ہوگا وہ غلط کر دیں گے، یہ ٹینشن آپ نے نہیں لینی۔ تو لہٰذا آپ 2 دفعہ لیٹر لکھ دیں، 3 دفعہ لکھ دیں، جو ٹھیک ہوگا وہ ٹھیک ہو جائے گا اور جو غلط ہوگا وہ غلط ہو جائے گا۔ تو یہاں کویشچن نمبر اینڈ پہ آپ سمری کر لیں۔ جو اسٹوڈنٹس کمزور ہیں، صاف ظاہر ہے وہ تو پہلے ہی شروع سے سمری کرتے ہیں، کیونکہ 2 سمریاں تو ہیں، ٹھیک ہے، دونوں میں سے وہ اکثر تیار کر کے آتے ہیں، تو وہ چھوٹی سمری ہوگی وہ شروع میں لکھ دیں گے، لیکن جو اچھے اسٹوڈنٹس ہیں وہ سمری تھوڑی بڑی کر کے لکھتے ہیں، تو وہ 2-3 صفحے کی وہ اینڈ پہ لکھ دیں، وہ ان کے لیے یہ ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا سمری کا ایک یا بھی ہے، جس طرح میں نے آپ کو 10th میں بتایا ہے، اس میں یا کیا ہے، اس میں ایک یا ہوتا ہے کہ ایکسپلین ود ریفرنس ٹو کنٹیکسٹ، کہ ایک ستنزا دیا جاتا ہے نظم میں سے، مطلب اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ایک نظم کی سمری آ جاتی ہے، 2 سمریاں 9th میں، اور دوسرے کا ایک ستنزا آ جاتا ہے۔ اب جب ستنزا آتا ہے تو اس کو کیا لکھنا ہے، اس کا ریفرنس لکھیں گے، ریفرنس کا 1 نمبر ہے، پھر کنٹیکسٹ لکھیں گے، کنٹیکسٹ کا 1 نمبر ہے، اور اس کے بعد ایکسپلینیشن لکھیں اور اس کے 2 نمبر ہیں۔ جن کو چھوٹی سمری آتی ہے وہ یہ والا حصہ یا جو ہے کریں، ایکسپلین ود ریفرنس ٹو کنٹیکسٹ کرنے سے اس کے 4 آ سکتے ہیں۔ کیسے؟ پہلی وہ لائن ریفرنس میں لکھیں گے، دیز لائنز ہیو بین ٹیکن فرام دا پوئم کا نام لکھیں گے، ریٹن بائی، جس نے لکھی ولیم ورڈزورتھ یا جس نے بھی لکھی ہے، ٹھیک ہے؟ 1 نمبر یہاں تک مل جائے گا۔ پھر کنٹیکسٹ لکھنا ہے۔ اب کنٹیکسٹ میں کیا کریں گے، کنٹیکسٹ کا 1 نمبر ہوتا ہے، وہ جو سمری ان کو یاد ہے وہاں سے 4 سے 5 اہم فکرے اٹھائیں، کنٹیکسٹ میں لکھ دیں۔ اب 1 نمبر میں سے وہ کتنا کاٹے گا، نہیں کاٹے گا، 1 نمبر آپ کو پورا مل جائے گا۔ یہاں تک 2 میں سے آپ کو 2 مل گئے۔ آپ ایکسپلینیشن میں سے جائیں،
ایکسپلینیشن میں کیا ہوگا کہ صاحب ظاہر ہے آپ کو صحیح ایکسپلینیشن آتی تو نہیں ہے، وہ جو سمری آپ کو آتی ہے وہ ساری کی ساری ادھر لکھ دیں آپ، ٹھیک ہے آپ کو 3 نمبر یہاں سے نہیں ملیں گے، لیکن کیونکہ آپ نے 8 10 12 لائنیں لکھ دی ہیں تو 2 نمبر آپ کو مل جائیں گے۔ اس طرح آپ کے 4 نمبر بن جائیں گے۔ آپ چھوٹی سمری لکھیں گے تو 3 نمبر بنیں گے، آپ اس کا یا لکھیں گے تو اس میں سے 4 نمبر بھی بن سکتے ہیں۔ تو نیچے میں نے تھوڑا لکھا ہے کراس، اگر کسی سوال کو آپ بعض اوقات کر دیتے ہیں تو کراس کا کیا ہوتا ہے جی؟ آپ ایک سوال لکھا آپ نے اور آپ کو پتہ چلا کہ یار وہ غلط کر دیا، آپ ایسے کراس کر دیا، بھئی جو آپ لوگ کراس کرتے ہیں وہ وہاں وہ بھی چیک ہوتا ہے اور اس کے نمبر ملتے ہیں۔ آپ کراس کر دیا، دوسرا سوال آپ نے لکھ دیا، آپ جو دوسرا لکھ دیا ہے ہو سکتا ہے آپ نے دوسرا غلط کیا ہو، ٹھیک ہے، اور پہلے جو کراس کیا وہ ٹھیک لکھا ہو، اور کراس والے کے نمبر مل جائیں گے اور جو آپ نے ٹھیک لکھا تھا وہ غلط ہو جائے گا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے یار ایک دفعہ میں نے وہ سوال ٹھیک کر کے بیٹھا تھا، پھر مجھے یاد آیا، ٹھیک ہے، پھر میں نے اس کو کراس کر دیا، میں نے دوبارہ لکھا، اب آپ کو بعد میں جا کے پتہ چلا وہ بعد میں جو میں لکھا وہ غلط تھا، پہلا ٹھیک تھا، آپ ٹینشن میں پڑ گئے یار وہ تو میں نے کراس کر دیا تھا۔ بھئی کوئی بات نہیں، اگر کراس بھی کر دیا ہے تو وہ چیک ہو جائے گا اور اس کے نمبر ملیں گے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ مطلب ایک سوال کیا ہے وہ آپ نے ٹھیک کیا، آپ نے تھوڑا سا ادھر ادھر، بعض اوقات ہو جاتا ہے، بندہ جو ہوا غلطی ہو جاتی ہے، کسی کا آپ نے تھوڑا سا دیکھا تو وہ کہا میں نے یار میں نے غلط کیا، آپ نے اس کا دیکھ لیا، آپ جب دیکھا ہے تو اس کا غلط تھا، آپ باہر جا کے ٹینشن پہ پڑ گئے یار میں نے وہ نقل لگائی وہ تو غلط ہو گیا، تو میں نے تو ٹھیک لکھ کے بیٹھا تھا، میں نے اس کو کراس کر دیا تھا۔ بھئی کچھ بھی نہیں ہوتا، جو آپ نے کراس کیا ہے اس کے نمبر آپ کو مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں یہ ریپیٹ کا ایک لفظ میں نے لکھا ہے، یہ وہی جو لیٹرز میں بات کی ہے، آپ کوئی کویسچن لکھ رہے ہیں، کوئی یوز اینڈ سینٹینسز لکھ رہے ہیں، کوئی میتھ کا، کیمسٹری کا، کوئی اینی ون سوال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں جب بھی کوئی آپ ایک سوال آپ کے مائنڈ میں اس کے 2 جواب ہیں، اس کے بھئی کوئی اور یہ بھی جواب ہو سکتا ہے یا یہ بھی جواب ہو سکتا ہے، آپ دونوں جواب لکھ دونوں طریقوں سے حل کر دیں، جو صحیح ہوگا اس کے نمبر مل جائیں گے، جو غلط ہوگا وہ غلط ہو جائے گا۔ اسٹوڈنٹس میں نے آپ کو بہت میرا خیال میں بہت اچھی باتیں بتائی ہیں، یہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ سے آپ اس کو اگر ایک دفعہ سن کے دوبارہ بھی سنیں میرا خیال میں تو زیادہ اچھا ہوگا، تو لہٰذا آپ نے ان باتوں پہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے محنت کرنی ہے، اور رسپیکٹڈ ٹیچر سے گزارش ہے کہ وہ اس کو اگر سنیں گے تو وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی بتائیں گے، اور ساتھ اگر ان کے مائنڈ میں کچھ اور سجیشنز آتی ہیں اس حوالے سے تو وہ ضرور ان باکس میں کامنٹس کریں گے تاکہ مزید ہمیں اور اسٹوڈنٹس کو فائدہ ہو سکے۔ اللہ حافظ۔